للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم بدھانہ وجل سبحانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار صاحب پسینہ خوشبودار آقا دو عالم نور مجسم شفیع بنی آدم رحمت دو عالم حبیب مکرم نبی محتشم رسول معظم فخر عالم و فخر بنی آدم حبیب کبریا احمد مجتبی شب اسرا کے دلہا باعث تخلیق ارض و سما سید الانبیاء سند الانبیاء امام الانبیاء مقتدائے انبیاء و پیشوائے انبیاء راس دار ما اوحا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ دکھیوں کے ملجا و ماوا بے کسوں کے آقا و مولا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ والا حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، بلکہ جمیع امت مسلمہ کے لیے اس حاضری کو ذریعہ بخشش و نجات اور ذریعہ خیر و برکات فرمائے. رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر ابو الحسن محمد غوث رضوی قادری دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ سمندری شریف آپ نے تشریف لانا تھا، اور آج تقریباً صبح 10-10:30 بجے تک یہی صورت تھی کہ آپ کی تشریف آوری کی کوئی ممکن صورت نکل آئے، مگر آپ کی طبیعت کے علیل ہونے کی وجہ سے
باہر صورت ہمیں بھی یہی مناسب معلوم ہوا اور حضرت قبلہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ معذرت قبول کر لی جائے۔ جہاں تک ممکن تھا ہم نے اپنے دور کے احباب کو اس بات سے مطلع کر دیا کہ حضرت صاحب تشریف نہیں لا رہے، کیونکہ اگر کوئی دور سے محض اس ارادے سے آتا ہے تو تھوڑا سا ہمارے دل میں یہ تھا کہ خلش رہ جاتی، مگر چونکہ باقاعدہ طور پہ اس کی تشہیر ہو چکی تھی، اس لیے کچھ احباب یقیناً اب بھی سامنے تشریف لا رہے ہیں جو نئے چہرے ہیں، تشریف فرما ہیں، کچھ اور بھی تشریف لائیں گے۔ باہر صورت اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں پہ ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔ حقوق اولاد کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ جو احباب آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی بہت سے دین کے موتی اور حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے روشن پہلو اپنے سینوں میں لے کر جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آخر کی زبان پہ بیان حق جاری فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ زمانہ جاہلیت تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ انہی حالات میں ایک الجھن کا شکار تھا انسان، وہ یہ تھا کہ اگر اولاد میں کثرت ہوتی ہے تو اولاد کے رزق کا انتظام کون کرے گا، ان کے کھانے پینے، ان کے اخراجات کو کون دیکھے گا۔ تو لوگ اپنی اولاد کو دو طرح سے قتل کر دیا کرتے تھے، یا تو پیدا ہونے کے بعد اس خطرے سے قتل کر دیتے کہ اس کے رزق کا انتظام کیسے ہوگا، اس کے اخراجات کون پورے کرے گا، یا پھر دوران حمل اپنے بچوں کو قتل کر دیا جاتا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے کھانے پینے اور اخراجات کا انتظام کون کرے گا۔ خالق کائنات جل و علا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، خبردار کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، خشیۃ املاق، اس ڈر سے کہ ان کے رزق کا کون ذمہ دار ہوگا اور ہم مفلس ہیں، غریب ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیسے پالیں گے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا تمہارے بھی اور تمہاری اولاد کے بھی رازق ہم ہی ہیں، ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق عطا کریں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل تمہارے لیے بہت بڑی خطا ہے، ایک خطئا کبیرہ، خطا کبیرہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو۔ حالات حاضرہ کا مطالعہ کیجئے اور جتنی بھی NGOs ہیں منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کے لٹریچر کو دیکھ لیجئے، اور جب وہ آتے ہیں عوام کے ہجوم میں اور آ کر لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھئی بچے دو ہی اچھے، تو ان کا مرکزی نقطہ نگاہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی کثرت ہوئی تو ان کو پالے گا کون، ان کو سنبھالے گا کون، ان کے اخراجات کا انتظام کون کرے گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ تم اگر یہ خطرہ رکھ کے اس بات پہ عمل کر رہے ہو تو ذرا غور تو کرو کہ تمہارے رزق کا ذمہ دار کون تھا، تمہیں کس نے رزق دیا، تمہیں کس نے پالا، تمہارے اخراجات کس نے پورے کیے۔ تو جو ذات تمہیں رزق عطا کر رہی ہے وہ ذات تمہارے اولاد کو بھی رزق عطا فرمائے گی۔ اس لیے احباب ذی وقار قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ سے اولاد کے حوالے سے حکم ملتا ہے کہ اس خطرے کے مد نظر کہ انسان اپنی اولاد کے اخراجات کو کیسے پورا کرے گا، اگر اپنی اولاد کی کمی کا خواہاں ہے تو یہ عند اللہ کے نزدیک یہ عمل درست نہیں ہے۔ ہاں کچھ اور اگر بہتریاں ہیں، کچھ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور کوئی غیر شرعی اس میں نظریہ نہیں ہے، شرعی طور پہ آپ بچوں کی تربیت اچھی کرنا چاہ رہے ہیں
بچوں کی ماں کی صحت کے خیال کے حوالے سے اگر آپ اس بات پہ تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں تو اس کے جواز کا بھی فتویٰ ہے، مگر اخراجات اور رزق کے معاملات کی وجہ سے اس بات پہ عمل کرنا شرعی طور پہ اس سے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے منع فرمایا گیا۔ اور کسی نہ کسی طور پہ وہ برائی آج کے معاشرے میں بھی موجود ہے کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے شمار لوگ اس سانحہ عظیم سے دوچار ہو کر اپنی اولاد کے قتل کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے کام سے اور برے فعل سے محفوظ رکھے۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو لازم ہیں کہ ان حقوق کو اپنی اولاد کے اعتبار سے باہر صورت پورا کیا جائے۔ مثلا کہ اولاد کے جب تک نابالغ ہوتی ہے ان کے اخراجات اور ان کے کھانے پینے کا انتظام والد کے سپرد ہوتا ہے جب تک نابالغ ہوتی ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، کام کرنے کے قابل ہو جائے تو اب والد کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، اور بچی جب تک اس کی شادی نہ کر دی جائے، جب تک وہ اگلے گھر نہ چلے جائے، اس وقت تک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے معاملات کو دیکھے۔ یہ شرعی طور پہ والد پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بتدریج عرض کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی نے آ کر سوال کیا تھا کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ ایک نصاب آج آپ کو پیش کروں گا، اور اگر اس نصاب کو آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی، قبر اور حشر آسان ہو سکتی ہے۔ عرض کی حضور اولاد کے والدین پر حقوق کیا ہیں؟ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اولاد کے لیے نکاح کی خواہش کرے تو نیک سیرت عورت سے نکاح کرے، کیونکہ جیسی زمین ہوتی ہے ویسی فصل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں والدین کو زمین سے تشبیہ دی گئی اور اولاد کو فصل سے تشبیہ دی گئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گلستان کی باغیچے کی زمین ہے تو اس میں کوئی جڑی بوٹی بھی نکلتی ہے تو وہ خوشبودار ہوتی ہے، مگر اگر گندگی کا ڈھیر ہے تو وہاں پہ کوئی پھولدار پودا بھی نکلتا ہے تو اس سے بھی بدبو جنم لیتی ہے۔ اگر زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی، اگر زمین بری ہوگی تو فصل بھی بری ہوگی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ کوئی نکاح کرتا ہے حسن کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے، کوئی اس لیے کرتا ہے کہ یہ حسین ہے اس لیے نکاح کر رہا ہوں، کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس دولت کا انبار ہے، میں مالدار ہو جاؤں گا اس لیے نکاح کر رہا ہوں۔ فرمایا کوئی نکاح کرتا ہے اس لیے کہ اس کا باپ کا نام بڑا ہے، اس کے دادے کا نام بڑا ہے، اس کے نانے کا نام بڑا ہے۔ فرمایا خبردار صحابہ تم نہ حسن کی وجہ سے نکاح کرنا، نہ دولت کی وجہ سے کرنا، نہ حسب و نسب کی وجہ سے کرنا، جب تم نکاح کرنا تو دین کی وجہ سے کرنا، جس میں دین آئے اس سے نکاح کرنا، اس لیے کہ اولاد بھی دیندار پیدا ہوگی، اولاد بھی وفادار پیدا ہوگی۔ آئیں اب حافظ وقار ذرا 1000 سال کم و بیش پیچھے چلتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، دریا کی چلتی ہوئی لہروں میں بھوک اور کی شدت کی وجہ سے اپنے پائنچے اٹھائے، اپنے قدم پانی کے اندر پھیلائے، اٹکیلیاں کر رہا ہے کہ اچانک ایک بہتا ہوا سیب آیا۔ نوجوان کو شدت کی بھوک تھی، اس نے سیب کو پکڑا، بے دہانی کے عالم میں کھا لیا۔ جب نوجوان سیب کو کھا چکا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کا مالک میں تو نہیں تھا، اور اگر یہ کسی کی ملکیت تھی تو اب مجھے سیب کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس خطرے کے مد نظر کہ کل قیامت کے دن کہیں یہی سیب کا سوال نہ ہو جائے تو چل پڑا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جب دیکھا کہ وہ دریا، وہ نہر کا حصہ
ایک سیبوں کے درخت کے بیچ سے گزر رہا ہے اور اس کے دونوں اطراف سیبوں کے درخت ہیں اور ان کا جھکاؤ پانی کی طرف ہے. سمجھ گیا کہ اسی سے سیب نکلا ہوگا اور میرے تک پہنچا ہوگا. تلاش کے بعد جب سیب کا مالک ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نظر آیا، سلام و آداب کے بعد معاملہ پیش کیا کہ میں آپ کے باغ کا بہتا ہوا سیب بغیر اجازت کے کھے بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے. وہ آگے کسی ہیرے کی تلاش میں تھا. کہنے لگا جرم اتنا بڑا کرتے ہو اور ہاتھ باندھ کر ایک مرتبہ معافی کہ خواستگار ہوتے ہو، اتنی جلدی معافی نہیں ملے گی. کہا پھر سزا دی لیجئے. کہا سزا یہ ہے کہ 12 سال تک تجھے میرے باغ میں پانی دینا ہوگا اور پھر 12 سال جب مکمل ہو جائیں گے پھر دوبارہ ایک شرط پھر بتاؤں گا، اس پہ جب عمل ہوگا تو تیری غلطی کو معاف کر دیا جائے گا. سوچا کہ اگر آخرت میں سزا مل گئی تو اس کا تو ایک دن بھی بہت بڑا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، تو چلیں یہ 12 سال کسی نہ کسی طور پہ چاروں نہ چار گزر جائیں گے. باغ کو پانی دینا شروع کیا، 12 سال مکمل ہوئے. کہا بابا اب جان چھوڑتے ہو؟ کہا نہیں، آخری شرط ابھی پیچھے ہے. عرض کی حضور بتائیے وہ کون سی ہے؟ فرمایا میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گنگی، ہاتھوں اور پاؤں سے لنجی، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا اور پھر تیری غلطی کی معافی ہو جائے گی. ایک لمحے کے لیے جھٹکا سا لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، پسینے چھوٹ گئے، مگر پھر آخرت کی طرف دھیان گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سیب کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جائے. کہا میں تیار ہوں. نکاح ہو گیا، حجرہ عروسی کو سجا دیا گیا، رات کا سناٹا طاری ہوا. کہا بیٹا وہ سامنے کمرے میں تیری دلہن ہے، تم جا سکتے ہو. جب وہ بچہ، جب وہ نوجوان ڈرتا ہوا، جھجکتا ہوا، شرماتا ہوا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھایا تو سوچا کہ وہ سن تو نہیں سکے گی مگر سلام سنت ہے کرتا ہوں. سلام کہا تو آگے سے جواب آ گیا. جب نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا میرے آنگن میں اتر آیا ہے. انہی پاؤں واپس پلٹا. کہا بابا تم نے تو کہا تھا اندھی ہے، اس کی تو آنکھیں سلامت ہے. آپ نے تو کہا تھا بہری ہے، اگر وہ بہری تھی تو اس نے میرا سلام کیسے سنا؟ آپ نے تو کہا تھا وہ بول نہیں سکتی، اگر وہ گونگی ہے تو پھر اس نے سلام کا جواب کیسے دیا؟ وہ تو چاند کا حسین ٹکڑا میرے آنگن میں اتر آیا ہے. بابے نے کہا بیٹا سنو، وہی تیری بیوی ہے، مگر جو ہم نے کہا تھا وہ رمز کی دنیا میں کہا تھا. ہم نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا تھا کہ غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی. کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی جھوٹ اس کے کانوں میں نہیں پڑا. ہم نے گنگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی. لونجی اس لیے کہا تھا کہ اس نے میرے گھر کے دروازے کی دہلیز سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا. وہی تیری بیوی ہے. احباب ذی وقار یہ نوجوان جو 12 سال ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے پانی دیتا رہا، پھر اندھی، بہری اور گونگی اور لنجی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوا. پھر وہ عورت جس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جب یہ دو زمینیں آپس میں ملتی ہیں تو فصل کا نام غوث الورا ہوا کرتا ہے. فصل کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ہوا کرتا ہے. اور پیچھے چلیے، حضور کی بارگاہ میں حضور ہی کے چچا زاد ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، باب مدینۃ العلم ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے. اور دوسری طرف حضور کی لخت جگر، نور نظر، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. جب یہ دو حسین زمینوں کے انتخاب سے رب کائنات اولاد عطا کرتا ہے تو حسن جیسا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، حسین جیسا شہزادہ پیدا ہو رہا ہے. احباب ذی وقار اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حق والد کے ذمہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. پھر میرے حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے یہ نور لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا اولاد کا ایک حق یہ ہے، جب ماں کے شکم میں بیٹا
آ جائے تو اس وقت سے لے کر آخری سانسوں تک جب تک والد اولاد کو کھلا پلا رہا ہے، والد کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رزق حرام سے بچائے اور رزق حلال کا انتخاب فرمائے۔ کیوں؟ احباب ذی وقار، آپ حلت اور حرمت کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ رزق حرام کا چلا جائے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد اپنے والد کے خلاف مقدمہ لے کر حاضر ہوگی، مالک ہمارے والد کو ہمارے سامنے بلایا جائے، کیا بات ہے، شکایت کیا ہے؟ مالک ہمارے والد سے پوچھا جائے اس نے ہمیں رزق حرام کیوں کھلایا تھا، ہمارے لیے حرام کا اہتمام کیوں کیا تھا؟ رب کائنات والد سے کہے گا بتا، تیری اولاد تیرے خلاف شکایت کر رہی ہے کہ تو نے انہیں رزق حرام کھلایا تھا، کیوں کھلایا؟ والد عرض کرے گا یا رب کریم میں مجبور تھا، میں غریب تھا، فاقہ کش تھا، مگر میرے سامنے میرے ہمسائے کا گھر عالی شان تھا، جب میرے بچے میرے ہمسائے کے عالی شان گھر کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں حسرت کے ٹمٹماتے ہوئے آنسو نظر آتے، فلاں کا بیٹا ان کے سامنے آتا، اس کے بدن پہ زیب و زینت سے مزین اور مرصع خوبصورت لباس ہوتا، جب میری اولاد اس کے بچوں کے بدن پہ حسین لباس دیکھتی تو ان کے چہرے پہ حسرت کے آثار آتے، مالک و مولا جب فلاں کے بچے اچھا کھاتے تو میرے بچے فاقوں میں رہتے، تو اس وقت جب ان کو اچھا کھاتے ہوئے میری اولاد دیکھتی تو ان کے چہرے پہ اور آنکھوں میں جو حسرت ہوتی میں وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر حلال کا اہتمام کرتا مالک میں ان کے لیے اعلیٰ گھر نہیں بنا سکتا تھا، ان کے لیے اچھا لباس کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا، ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا، سو مالک میں نے اپنی اولاد کی حسرت کو مٹانے کے لیے حرام کا اہتمام کیا۔ مالک میں نے اپنے لیے تو حرام نہیں کمایا، میں نے تو اپنی اولاد کی دلجوئی کے لیے، میں نے تو اپنی اولاد کی تسلی اور تشفی کے لیے حرام کا اہتمام کیا تھا۔ جب اتنی بات ہوگی تو بچے جٹ سے بول پڑیں گے مالک ہم تو نادان تھے، ہمیں تو خبر نہیں تھی، ہمیں تو حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، یہ تو سمجھدار تھا، اسے چاہیے تھا کہ ہمیں سمجھاتا، ہم صبر کرتے، ہمیں صبر کی تلقین کرتا۔ مالک اگر اس نے حرام کھلایا تو کھلایا کیوں؟ حدیث مبارکہ کے آخری کلمات کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد کی شکایت پر والد کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ آج جس اولاد کے ناز نخرے مجھے اٹھانے ہیں، آپ کو اٹھانے ہیں، یہی اولاد کل گریبان سے پکڑ کر ہمیں رب کائنات کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کر دے گی۔ احباب ذی وقار فرمایا اولاد کا ایک حق یہ ہے والد پر کہ اس کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے اس سے آگے کا سلسلہ بیان کیا، فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کی آواز آئے۔ یہ والد پر، والدین پر اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے، میں ابھی چند جمعے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ملحد اور یورپ مذاق اڑاتا تھا اہل اسلام کے اس طریقے کے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی چند لمحے اس کی عمر ہے، چند گھڑیاں اس کی عمر ہے اور اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جا رہی ہے، تو یہ کیسا فضول سا عمل ہے۔ مگر احباب ذی وقار 10 سالہ تحقیق کے بعد انگریز سکالر بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے، انگریز محقق بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ مسلمانوں کا عمل رائگاں اور فضول اور عبث نہیں ہے، بلکہ وہ آواز جو بچے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ پڑتی ہے، اگر اس بچے کی عمر 1000 سال بھی ہوگی تو آخری ہچکی تک بھی پہلی آواز کا اثر بچے کی فطرت میں موجود رہے گا۔ اس لیے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان پڑی جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑی جائے۔ یہ باقاعدہ طور پہ حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مجمع الزواد میں موجود ہے، من ولد له ولد فأذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى
لم تضرہ ام الصبیان، فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں آذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں آپ ذرا سبحان اللہ؟ فرمایا اس کا بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت پہلا کام دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت، اور دوسرا حق پیدا ہونے کے بعد فرمایا کسی بزرگ سالے سے کھجور یا شہد لے کر اور اس کو چبوا کر اس کے منہ میں رکھا جائے تاکہ نیک فطرت اور نیک عادت کا بچہ بھی مالک بن جائے۔ ابا ذی وقار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر فرمایا کرتے تھے، لوگوں جانتے ہو تمہیں کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی کے منہ میں کوئی اس کا باپ، کوئی کسی کا دادا، کسی کا نانا، کسی کا کوئی عزیز جو ہے وہ اس کے منہ میں چبا کر کے کھجور رکھتا ہے، لوگوں جانتے ہو میرے منہ میں چبا کر کے کھجور رکھنے والا رب کا محبوب ہے، آمنہ کا لال، امت کا غم ٹال محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ فرمایا یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو والدین کا یہ حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کیا حرج ہے کہ 1 2 3 4 محمد پیدا ہو جائیں؟ یعنی یہ علماء کے ہاں طریقہ کار تھا، یہ اصول تھا کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیتے اور عرف کے لیے پھر اس کا کوئی اور نام رکھا جاتا۔ مثلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نام رکھا گیا وہ محمد تھا، مگر عرف کے لیے بلانے کے لیے احمد رضا رکھا گیا۔ تو یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جلالیت کے آثار میں اچانک جو ہے وہ جمالیت کی کیفیت میں فرمائے گا محمد، تو جب رب کائنات ارشاد فرمائے گا محمد تو ہزاروں لاکھوں محمد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ لبیک مالک حکم ہو، رب فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے پاک محبوب محمد کو بلایا ہے۔ وہ عرض کریں گے مالک ہمارا نام بھی محمد تھا، ہم اسی لیے چلے آئے ہیں۔ رب فرمائے گا فرشتوں ان کا نام میرے محبوب کے نام پہ تھا، بلایا محبوب کو تھا، آئے گئے ہیں، اب ان سب کو جنت عطا فرما دو۔ تو فرمایا کہ اچھا نام رکھو، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو۔ پھر فرمایا جب 7ویں دن کے ہوں تو اگر بیٹا ہو تو اس کا جو ہے وہ ختنے کرواؤ۔ فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک روایت میں آتے اگر کسی نے اپنی اولاد کے بچوں کے ختنے نہ کروائے تو اس کا نہ کوئی نماز قبول ہے اور نہ کوئی اس کی نفل قبول ہے۔ احباب ذی وقار فرمایا 7ویں دن اس کے ختنے کروائے جائیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ فرمایا 7ویں دن اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے سر کے بال مونڈ کر کے ان کے عوض جتنے وزن کے اس کے سر کے بال ہیں اتنی وزن کی چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی مٹھائی تقسیم ہو جاتی ہے، مگر یہ ایک سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے والدین پہ اس کو فرمایا کہ یہ تم پہ حق ہے اپنی اولاد کا کہ تمہارے بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں 7ویں دن، اور اس کے عوض میں جتنی چاندی بنتی ہو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ لاکھوں کی مٹھائی تو تقسیم ہو گئی، ہزاروں کی مٹھائی تو تقسیم ہو گئی، کپڑے بھی تقسیم کر دیے گئے، مگر اولاد کا حق تھا یہ چند ماشے چاندی بنتی ہے، ہم نے وہ بھی اولاد کا حق ادا نہ کیا۔ تو جب ہم نے اپنی اولاد کے ایسے حقوق کو ادا نہ کیا تو کل جب اولاد جوان ہوگی تو ہمارے حقوق کو کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا پھر اگر بیٹا ہے تو 7ویں دن اگر استطاعت ہے تیرے پاس تو 2 جانوروں کو ذبح کرو، اور اگر بیٹی ہے تو 1 جانور کو ذبح کرو۔ اگر بیٹا ہے تو 2 جانور، اور اگر بیٹی ہے تو 1 جانور کا ذبح کرو۔ کیوں؟ یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ فرمایا تمہارا بچہ بیماریوں، آفات اور امراض میں گروی ہوتا ہے، عقیقہ دے کر بچے کو آزاد کروا لیا کرو۔ آپ تجربہ کر لیجئے اس بات کا، جس کے بچے بیمار رہتے، جس کی بیٹیاں بیمار رہتی ہیں، اگر انہوں نے عقیقہ نہیں کیا ہوا تو وہ عقیقہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے
اولاد کے سر سے آفتیں، مصیبتیں، بلائیں اور وبائیں ٹل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بچے کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ 7ویں دن کے یہ حقوق ہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، پھر بھی نہ کوئی کر سکے تو 21ویں دن کر لے۔ پھر فقہا فرماتے ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا تھا اس دن کو یاد رکھے، اس سے بعد جو 7واں دن آتا ہے تاریخ کے اعتبار سے یا دن کے اعتبار سے جب بھی اسے فرصت ملے وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر لے۔ یہ والدین کے ساتھ، والدین کے سر پہ اولاد کا حق ہے۔ فرمایا جب اولاد کی طلب ہو، آئیے ذرا توجہ فرمائیے اس بات پہ بھی، فرمایا جب اولاد کی طلب ہو، ہم اولاد مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، یا اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے۔ قرآن کہتے ہیں جب اولاد کی طلب ہو تو کیسے اولاد مانگنی ہے؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مالک تیری بارگاہ سے اولاد کے طلبگار ہیں مگر اولاد ناپاک نہیں، تیری بارگاہ سے پاک اولاد کی چاہت ہے ہمیں، یہ اللہ ہمیں پاک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ احباب ذی وقار، اسلام نے کس مقام پہ ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، کس جگہ پہ اسلام نے ہماری جو ہے وہ مدد نہیں فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید برہان رشید 7ویں دن تک کی یہ حقوق میں نے آپ کو عرض کیے۔ اب بچہ جب تھوڑا بولنے کے قابل ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تیرا بچہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا نام نکلنا چاہیے۔ کہہ سکتا ہے کوئی کہ اللہ کا نام کیسے نکلے؟ ہمارے بچے تو ماما کہتے ہیں، ہمارے بچے تو پاپا کہتے ہیں۔ بالکل، میں نے کہا کیوں ماما کہتے ہیں، کیوں پاپا کہتے ہیں؟ یا تو بچے کے بڑے بہن بھائی ہیں، وہ بار بار بچے کے سامنے ماما اور پاپا کا تکرار کرتے ہیں، یا پھر اگر بڑے بہن بھائی نہیں ہیں تو ہر کوئی سکھانے والا کہتے ہیں یہ کون آئے؟ ماما۔ یہ کون آئے؟ جی پاپا۔ تو یہ ماما اور پاپا کے کلمات کا تکرار بچے کے لا شعور پہ فٹ ہوتا ہے۔ جب اس کی زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے تو اس کی زبان سے ماما اور پاپا کے کلمات نکلتے ہیں۔ احباب، جب بچے کو گودی میں بٹھا کر، جب بچے کو کندھے پہ بٹھا کر، جب بچے کو انگلی سے پکڑ کر جو ہے وہ والد جو ہے وہ سیر کروا رہا ہو یا مسجد لا رہا ہو، بار بار اللہ کا تکرار کرے، یقین جانی اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے بچے کے لا شعور پہ کلمہ اللہ جو ہے وہ منتخب ہوگا۔ بچہ جب بھی بولے گا اللہ کا نام بولے گا، جب بھی کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا۔ فرمایا مزید سیکھنے کے قابل ہو جائے تو اب بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جب مزید سیکھنے کے قابل ہو جائے، کیسا نصاب عطا فرمایا، کیسا اصول عطا کیا، فرمایا سٹیپ بائی سٹیپ۔ فرمایا پھر سنیے، یہاں پہ پڑھے لکھے جو احباب بیٹھے ہیں، میرے سامنے کثیر تعداد دانشور احباب کی موجود ہے، میں ان کی نظر شریعت اسلامیہ کا یہ نقطہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا 6 سال تک بچے کو ہرگز نہ مارنا۔ کہہ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ کہ نہیں؟ فرمایا 6 سال تک بچے کو ہرگز نہ مارنا۔ شارحین کہتے ہیں وجہ یہ ہے 6 سال تک بچہ بالکل بے شعور ہوتا ہے، جب تم اس کو مارو گے تو اس میں چڑچڑا پن آ جائے گا۔ اب یہ تازہ ترین محقق، یہ جو سکول و کالج سے منسلک ہیں اور یہ ٹرینر آ کر جو ٹریننگ دیتے ہیں جو ہے وہ سکولوں میں، کالجوں میں، کہ ننھے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ 6 سال تک کا جو ننھا بچہ ہے، پلے گروپ کا، نرسری کا، ان بچوں کو مارا نہ جائے، سزا نہ دی جائے۔ احباب ذی وقار، جو آج بڑی تحقیق کے بعد، نفسیات پہ کام کرنے کے بعد سائنس جہاں پہنچی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کر 1400 سال پہلے وہ درس پڑھا چکے ہیں۔ فرمایا 6 سال تک بچے کو مارا نہ جائے، اور پھر 8 سال کی عمر میں ہلکی سی سختی بچے کے ساتھ کی جائے۔ اور جانتے ہیں میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے پیار سے کہو بیٹا نماز پڑھ، ہر نماز کے وقت کہو بیٹا نماز پڑھ، ظہر کے وقت کہو بیٹا نماز پڑھ، عصر کے وقت بولو، مغرب کے وقت بولو، عشاء کے وقت کہو بیٹا نماز پڑھ۔ مگر پابندی عائد کر دی، فرمایا جب تک 10 سال کا ہو جاتا ہے خبردار نماز کی وجہ سے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نماز کی وجہ سے بیٹے کو مار نہیں سکتا۔ 3 سال کا دورانیہ ہے تیرے پاس، جب تو 3 سال کے 365 دنوں میں ہر روز 5 مرتبہ
बच्चे को कहेगा बेटा नमाज पढ़, ये हो नहीं सकता कि बच्चा नमाजी ना बने। फरमाया अगर अब तुझ में कोई कमी थी कि बच्चा नमाजी ना बना, या बच्चे की फितरत में खराबी थी कि बच्चा नमाजी नहीं बना, फरमाया अब जब उसकी उम्र 10 साल होती है तो अब हल्की मार मारो और उसे नमाज का पाबंद बनाओ। अब सजा दो उसे और उसे कहो कि नमाज पढ़ो, और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको सजा दो। और ये भी मेरे दीन का हुस्न है, चाहूंगा आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए इस्लाम की हकानियत के लिए, ये भी मेरे दीन का हुस्न है। फरमाया मारो मगर खबरदार चेहरे पे ना मारना। आए हाय हाय, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। फरमाया खबरदार मारो मगर चेहरे पे ना मारना। बीवी के मुतल्लिक भी हुक्म फरमाया, जब फरमाया हल्की मार मार सकते हो तो फरमाया खबरदार उसके चेहरे पे ना मारना, बदन पे उसको सजा देना, चेहरे पे ना देना, क्योंकि ये चेहरा रब्बे कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया है। फरमाया खबरदार इस पे ना मारना, खबरदार इस पे ना मारना। फिर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान को मजीद जो है वो खोला और बेशुमार चीजें बयान कर दी। अब आबिज़ी वकार ये हदीस मुबारका मिशकातुल मसाबी से अर्ज करना चाहूंगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महू। फरमाया जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, ये बात बता चुका हूं मगर हदीस बरकत के लिए पढ़ रहा हूं, फरमाया उसका अच्छा नाम रखे, वह अद्दिबहू और उसको अदब सिखाए, उसको अदब सिखाए। उलमा फरमाते हैं, फुकाहा फरमाते हैं, शारहीन कहते हैं कि बच्चे को नन्ही उम्र में जब आप समझते हैं कि बच्चा सीखने के काबिल नहीं, उसी वक्त अदब सिखाना शुरू कर दो। बेटा ये तेरी बड़ी बहन है, बेटा ये तेरा बड़ा भाई है, बेटा ये तेरे ताया अब्बू हैं, बेटा ये तेरे चाचा अब्बू हैं, इनसे बदकलामी नहीं करते, बेटा ये बड़ा है मोहल्ले का सही मगर बेटा ये बड़ा है, इसके साथ ऐसे बात नहीं करते। फरमाया व अद्दिबहू, अपने बेटे को अदब सिखाओ, फइज़ा बलगा फल युज़व्विजहू। फरमाया जब वो बालिग हो जाए तो फौरी तौर पे उसकी शादी कर दो। आप ना कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया जब बच्चा बालिग हो जाए फौरी तौर पे उसकी शादी कर दो। मैं इस पे पलटता हूं बाद में मगर हदीस मुबारका पहले पूरी सुन लीजिए। फरमाया फ़इन बलगा, अगर वो बालिग हो गया, वलम यज़व्विजहू और तूने उसका निकाह न किया, उसकी शादी न की, फ़असाबा इस्मन, अगर वो बुराई की तरफ पलट गया, फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीहे, जब तक वो गुनाह करता रहेगा उसको भी गुनाह होता रहेगा मगर उस गुनाह का हिस्सा अल्लाह ताला उसके वालिद को भी अता करता रहेगा कि तुझ पे ये लाजिम था कि जब बेटा बालिग हो जाए, बेटी बालिग हो जाए तो फौरी तौर पे उसकी शादी कर दी जाए। और अगर अब तूने उसकी शादी नहीं की, अगर उसकी जिंदगी की राहें तबाह हुई हैं, अगर उसने अपनी इस्मत को पमाल कर लिया है, अगर उसने अपनी जवानी को तबाह कर लिया है, अगर उसने अपने बदन को आलूदा कर लिया है, अगर उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है, अगर उसने अपनी तहारत को गंदे नाखूनों से नचवा लिया है, तो खबरदार ये ना समझना कि ये बेटी का कसूर है, ये बेटे का कसूर है। मेरे हुजूर फरमाते हैं उनको तो अजाब होगा ही होगा जिसने शादी में लापरवाही की है। अल्लाह तबारक व तआला उस वालिद को भी और उस वालिदा को भी अजाब अता फरमाएगा। अहबाब जी वकार, जमाना बदल गया, कैफियत बदल गई। 15-20 साल पीछे चले जाए तो ये रवाज इस्लाम का मौजूद था माशरे में कि बेटी की जल्दी शादी कर दी जाए, बेटे की जल्दी शादी कर दी जाए, मगर आज तमन्ना है बेटा PhD कर ले, बेटी MPhil कर ले, ये कर ले, वो कर ले, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, अपने पांव पे बेटी खड़ी हो जाए, फिर ये काम करेंगे। और जो इसका हजरत जी वकार खमियाजा भुगत रहे हैं वो मेरे और आपके सामने है, वो हशर मैं और आप खुद देख रहे हैं। अभी 5 दिन पहले की बात है, पसरूर में आपने मीडिया पर देखा होगा, जो एक नौजवान लड़की के साथ 4 लोगों ने दरिंदगी का इजहार करने के बाद कत्ल करके उसको जो जंगल में फेंका हुआ था, उसकी वो तड़पती हुई लाश और उसके बदन की जो है वो उतरे हुए और जो है वो उसके बदन पे पड़े हुए मार के निशान हमें दावत गैरत दे रहे थे कि अगर तुम गफलत करोगे तो फिर ये खेल तुम्हारे बच्चे के साथ भी खेला जा सकता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आफाकी दीन हमें अता किया था। फरमाया खबरदार जब बच्ची और बच्चा जवान हो जाए
तो फौरी तौर पे उसकी शादी कर दी जाए, फौरी तौर पे उसकी शादी कर दी जाए। अहबाब जी वकार यहीं पे अर्ज करना चाहूंगा, जो हदीस 2-1 मरतबा मैं पहले भी अर्ज कर चुका, कयामत का दिन होगा। हम समझते हैं हमारा अपना जिम्मा है, हम खुद को संभाल लें तो काफी है, हम अपने आप को संभाल लें तो काफी है, औलाद की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अपने से ज्यादा औलाद की फिक्र की जरूरत है। कयामत का दिन होगा, एक फाहिशा औरत को रब्बे कायनात की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। वो अर्ज करेगी, मालिक मेरे बाप को, मेरे बड़े भाई को, मेरे शोहर को, मेरे बड़े बेटे को बुलाया जाए। चारों आकर खड़े हो गए। रब्बे कायनात फरमाएगा, बता क्या कहना चाहती है? अर्ज करेगी, मालिक मौला ये मेरा बाप मेरे सामने खड़े है, मैं इसके घर में पैदा हुई थी, मैंने इसकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा था, मैं इसकी गोदी में बैठ के इसके चेहरे से खेला करती थी, इसके बालों को सहलाया करती थी। जब मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, इसने मेरे नाज तो उठाए, मगर जब इसने देखा कि मेरी बच्ची के कदम बहक रहे हैं, मेरी बच्ची की इस्मत तार तार होने को जा रही है, पूछा जाए मेरे इस बाप को, इसने मुझे संभालने के लिए क्या किया? ये मेरा बड़ा भाई है, बाप की जगह था। मालिक मौला तूने इसको रुतबा दिया था कि बाप के बाद भाई का मकाम है। मालिक इससे पूछा जाए अपनी बहन की लुटती हुई इज्जत को सहारा देने के लिए इसने कौन सा कदम उठाया था? ये मेरा शोहर है, बाप ने भी नहीं संभाला, बड़े भाई ने भी नहीं संभाला। जब मैं शोहर के घर में गई थी, ये तो मेरा हाकिम था, मैं महकूम थी, ये तो मेरा सरताज था, मैं तो इसकी नौकर थी, तूने इसको इजाजत दी थी कि ये मार भी सकता था। मालिक पूछ इससे, क्या कभी एक बार भी इसने मुझे मारा? क्या मेरी जिंदगी को लुटते हुए देखता रहा तो क्या एक मर्तबा भी इसने मुझे संभालने की कोशिश की? मालिक पूछा जाए इससे, मालिक ये मेरा बड़ा बेटा है, जब ये रूठता था तो रातों की नींद उचाट हो जाती थी, खाना पीना छोड़ देती थी, एक वक्त का खाना नहीं खाती थी, मेरी जिंदगी का सुकून छिन जाता था। मालिक मौला यही एक मर्तबा मुझसे रूठा होता, इसी ने मेरी जिंदगी की राहों को दुरुस्त करने के लिए कोई कोशिश की होगी। रब्बे कायनात फरमाएगा जवाब दो, वो जवाब देंगे, ये औरत उनकी दलीलों को दलीलों से रद्द कर देगी। फिर रब फरमाएगा जवाब दो, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं बन पाएगा। मेरे हुजूर फरमाते अल्लाह ताला चारों को मुंह के बल औंधा करके औरत के साथ जहन्नुम में फेंक देगा। अहबाब जी वकार, आज हम गाफिल पड़े हैं, औलाद से बिल्कुल गाफिल पड़े हैं और हमें इस बात की फिक्र नहीं है। मगर खबरदार, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बता चुके, ये 2 हदीसें आपको अर्ज कर चुका, एक निकाह के हवाले से और दूसरी फाहिशा औरत के हवाले से। अहबाब जी वकार, आइए करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीगर इरशादात भी सुनते हैं। अच्छा, यहीं पे रुक करके आपको यह अर्ज करना चाहूंगा, आज हर दूसरा बंदा आके शिकायत करता है, कई लोग आते हैं, हजरत मेरी औलाद ना फरमान है, हजरत दुआ कर दीजिए। अभी एक कल आया हुआ था, हजरत कोई तावीज कर दें, औलाद नहीं मानती। मैंने कहा कितनी उम्र हो गई जी? बड़े बेटे की उम्र 28 साल, उससे छोटे की जी 26 साल, उससे छोटे की जी 23 साल, उससे छोटी बेटी है, कोई भी नहीं मानता। मैंने कहा आज तक उसको दीन सिखाया कुछ? कहा नहीं सिखाया। मैंने कहा कुरान मजीद किसी अच्छे उस्ताद से पढ़ाया? जी वो मोहल्ले में एक औरत थी, उसके पास जाते थे, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता। मैंने कहा ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने अपनी औलाद के हुकूक को पूरा नहीं किया, जो रब कायनात ने हम पे लाजिम किया था। जब हमने उसको अदा नहीं किया तो हमारी औलाद ना फरमान बन गई। अगर उसे दीन सिखाया होता, दीन पढ़ाया होता, तो उसके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान होता। हजरत अबू इमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रजुलन क़ाला या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैना अला वलदिहिमा क़ाला हुवा जन्नतुका व नारुका। एक बंदा आया, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाइए कि वालिदैन का औलाद पर हक क्या है? वालिदैन पर औलाद का हक क्या है? तो औलाद पर वालिदैन का हक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काला हुमा जन्नतुका व नारुका, फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, वो तेरी जहन्नम भी है, वो तेरी जन्नत भी है, वो तेरी जहन्नम भी है। शारिहीन फरमाते हैं ये व जन्नतुका व जहन्नम, ये क्यों फरमाया कि वो तेरी जन्नत भी है, वो तेरी जहन्नम भी है? फरमाया इसके 2 सबब हैं। एक सबब ये है, अगर तू वालिदैन का फरमा बरदार होगा तो वो तेरी जन्नत है, और अगर तू वालिदैन का ना फरमान होगा तो वो तेरी जहन्नम है। यकीनन
ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا، اور اگر تو فرما بردار ہوا تو ان کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ اور دوسرا ایک حدیث کا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالا ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہے وہ تیری جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر انہوں نے تیری تربیت کر دی تو تو جنتی ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے تیری تربیت نہ کی تو تو جہنمی ہو جائے گا۔ عوام جی وقار آپ ذرا تجزیہ کر لیجئے، انالیسس کر لیجئے، ذرا معاشرے میں نکلیے، گلی محلے میں جھانکیے، بگڑے ہوئے بچوں کو دیکھیے، سدھرے ہوئے بچوں کو دیکھیے، والدین کے نافرمانوں کو بھی دیکھیے اور فرما برداروں کو بھی دیکھیے۔ بلکہ میں عرض کرتا ہوں لسٹ ترتیب دے لیجئے، 50 بچے ادھر لکھیے، 50 بچے ادھر لکھیے، پھر آپ تجزیہ کیجئے کہ بچوں کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ جو بچے نافرمان ہیں اصل ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی، اور جو بچے فرما بردار ہیں ان کی اکثریتی تعداد کے بھی ذمہ دار والدین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی۔ کیونکہ اولاد کو فرما برداری والدین کا ادب و احترام یہ میرا دین سکھاتا ہے، اور میرے دین کے سوا یہ کسی اور جگہ سے یہ نور نہیں ملتا، یہ موتی میرے دین کے سوا کسی جگہ نہیں ملتے، یہی میرا دین ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا، فرمایا جس نے ایک نظر رحمت سے والدین کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قالوا ہم نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةً، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے، قالا نعم، فرمایا ہاں اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ پاک اور طیب و طاہر ہے۔ فرمایا جو 100 مرتبہ دیکھے گا، اگر اولاد کو پتہ ہو تو وہ کیوں غصے کی آنکھ سے اپنے والدین کو دیکھے، وہ کیوں نہ محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھے۔ آئیے حدیث مبارکہ ایک اور سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے یہ مشکات المصابیح کی ہے، یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ میری طرف رکھیے، آ کر کے عرض کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو سارے عملوں میں اللہ سب سے زیادہ اس عمل سے پیار کرتا ہے، کون سا عمل ہے؟ قالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، فرمایا پہلا عمل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے نماز۔ کہہ سکتے ہیں یار ذرا سبحان اللہ؟ فرمایا پہلا عمل ہے صلاۃ علی وقتہا، نماز اور اپنے وقت میں ادا کی جائے۔ قلت ثم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا؟ ثم ایو، پھر کون سا ہے؟ قالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ حضور کے دین سے نور ملتا ہے کہ نماز کے بعد میرے حضور علیہ السلام نے والدین کی فرما برداری کا حکم ارشاد فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا ثم ایو، یا رسول اللہ پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا پھر تیسرے نمبر پہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا حسن ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، میدان جنگ کے لیے صحابہ تیار ہو رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا تیرے والدین ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں موجود ہیں۔ فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہا حضور بوڑھے ہیں۔ فرمایا جا تو جا کے والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا ہوتا تو احباب ذی وقار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہماری بھی ہوتی، صرف ہماری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بھی ہوتی، مگر کہیں نہ کہیں ہم سے خرابی ہوئی ہے۔ اگر ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ہمارے دل کا قرار نہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ذرا ماضی کے جھرونکوں میں جھانک کر دیکھو، جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں اس کی صلاح کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا یہ اس مرتبہ بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ، آج رات کو یہ سنت اعتکاف شروع ہو رہا ہے، کچھ احباب آ بھی گئے کچھ آئیں گے۔ پچھلی مرتبہ
کی داستان اگر میں نام لے کر بیان کروں تو حضرات ذی وقار 10 سے 12 لوگوں کی یہ داستان میرے تک پہنچی جو والدین نے رابطہ کیا کہ اعتکاف پہ بیٹھنے سے قبل بچہ جو ہے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اب جب بچہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور ماں کے قدموں کو چومتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے، اگر دین سکھائیں گے تو یہ اجر اور یہ ثواب ہمیں ملے گا کہ ہماری اولاد نیک ہوگی۔ عوام ذی وقار یہیں تک نہیں ہے، بعد از انتقال بھی دین اسلام نے اولاد کو والدین کے بارے میں سبق دیا کہ اپنے والدین سے رشتہ نہیں توڑنا ہے۔ آئیے یہ حدیث مبارکہ مشکات المصابیح سے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جن کا آج تک عمل نہیں تھا آج اسی حدیث کو سن کر کے ابھی عمل کا ارادہ کر لیتا حیات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی مس بھی ہو گیا یہ کام تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، فرمایا جس نے جمعے کے دن اپنے والد یا اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ اپنے نزدیک اس کو نیکوکار لکھ دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جمعے کے دن اپنے والد یا اپنی والدہ دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن ہے۔ بدقسمتی سے میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے حضور کا دین اپنی اولاد کو نہیں سکھایا، احباب ذی وقار، پھر یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اگر مزید میں اس حوالے سے بات کروں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ سیکھنے کے مزید قابل ہو جائے تو اسے آیت الکرسی سکھاؤ۔ فرمایا مزید سیکھنے کے قابل ہو جائے تو بچہ ہو تو سورہ مائدہ سکھاؤ، بچہ ہو تو سورہ یوسف سکھاؤ، بیٹی ہو تو اسے سورہ نور پڑھاؤ۔ یہ بھی اسلام کا حسن ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں ہے، اور جناب زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ وارفتگی، وہ عشق اور وہ جو ہے وہ جان و دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ دینا، فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ تاکہ کہیں اتنی نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں پیچھے تک تو ذرا دل میں جگہ دیجئے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ حضرت زلیخا کے عشق کے قصے جس سورہ مبارکہ میں ہے اس کی تفسیر پڑھانے سے بچیوں کے لیے منع کر دیا گیا۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو اسے نیکی کے لیے پڑھا رہے ہو اور یہ کام الٹا کر جائے، اس کے جذبات جو ہیں وہ براگیفتہ ہو جائیں، اس کے جذبات جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جائے اور اس وہ کوئی غلطی کر بیٹھے۔ فرمایا بچیوں کو جب سیکھنے کا موقع ملے تو اسے قرآن مجید سے سورہ نور سکھاؤ تاکہ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور طہارت سے نور حاصل کر کے اپنی زندگی کو خوشنما اور خوبصورت بنانے کا موقع مل سکے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ کہاں تک؟ اور یارو کیسی عجیب بات ہے، اسلام نے کہا، فرمایا دروازے پہ دستک ہوتی ہے، گھر میں خاتون ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، اسلام کہتا ہے خبردار، دھیمے لہجے سے عورت یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کون، دھیمے لہجے سے نہیں پوچھ سکتی کون۔ یہ کون سکھائے گا ہماری بیٹیوں کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے؟ ٹیلی فون، اب دستک کو چھوڑ دیجئے، ٹیلی فون پہ آ جائیے، کتنے قتل و غارت، یہ دمتھل ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، صرف اور صرف رانگ نمبر کی وجہ سے ایک عورت کا قتل ہوا تھا۔ کتنے قصے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، عوام ذی وقار، مگر کون بتائے، کون سمجھائے؟ آج لبرل سوچیں، آج سیکولر سوچیں، آج لا دین سوچیں، ہماری بچیوں کو گھر سے باہر نکال کے سڑکوں پہ لانا چاہتی ہیں، بندوں کے شانہ بشانہ چلانا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے مادیت کے دورے میں اور پیسے اور دولت کے ہوس کی لالچ میں مسلمان بھی اپنی متاع عزیز کو لٹا رہا ہے، جان سے زیادہ متاع جو عزیز تھی اس کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ اسلام کا مزاج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزید جب بچہ سیکھنے کے قابل ہو، اگر یہ حدیث نہ بیان کروں تو احباب ذی وقار ستم ظریفی ہو جائے گی۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبی کا وحب آل نبی کا، فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھا دو، اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا سکھا دو،
और कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत सिखा दो। मेरे पास इन दिनों में जामिया सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में दौरा तजवीद व क़िराअत चल रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तालिबात इस वक्त पढ़ रही हैं। यकीन जानिए रोना आता है, बच्ची की तालीम क्या है और इसे सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आती, कलमा तय्यबा सही नहीं सुना सकती, सूरह फातिहा तक सही दुरुस्त नहीं पढ़ सकती। मैं मुखारिज की बात नहीं कर रहा, मैं ज़ेरों ज़बरों शद्दों मद्दों की गलती की बात कर रहा हूं। बच्ची स्कूलों कॉलेज पढ़ते पढ़ते कहां पे पहुंच गई, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, और बच्ची को भी तक अपनी नमाज भी सही पढ़ना नहीं आई। कल क़यामत के दिन क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? हमसे यह सवाल नहीं होगा कि तूने बता अपनी औलाद को क्या सिखाया था? अहबाब जी वकार, आज हम जिस औलाद को मादियत सिखा रहे हैं, यही औलाद अचानक आनन फानन हमसे जुदा भी हो जाती है। अभी पिछले जुमे पे एक जनाजा हुआ था, नौजवान लड़का, कड़ियल नौजवान, फालिज का अटैक, आनन फानन हमसे जुदा हो गया। आपने जनाजे में शिरकत की होगी, ऐलान सबने सुना था। अहबाब जी वकार, अब उसके बाप से कोई सदमा पूछे, उसके भाइयों से, उसकी बहनों से सदमा पूछे, वो कहेंगे हमारे सीने छलनी है, हमारा जिगर फिगार है। मगर अहबाब जी वकार, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, अपने आप से कर रहा हूं, हमने अपनी औलाद के बारे में क्या सोचा? हमने ये तो फिक्र की थी कि बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाए, हमने ये तो फिक्र की थी कि बच्चा जो है आला ओहदे पे फाइज हो जाए, हमने ये तो फिक्र की थी कि बच्चा स्कूल टीचर बन जाए, हमने ये तो फिक्र की थी कि बच्चा बिजनेसमैन बन जाए। क्या हमने ये भी फिक्र की थी कि मोहम्मद अरबी का वफादार बन जाए? क्या हमने ये भी फिक्र की थी कि वो कुरान का कारी बन जाए? क्या हमने ये भी फिक्र की थी कि जब हम इंतकाल कर जाएं तो हमारी कब्र पे जाके दुआ करने वाला बन जाए? अहबाब जी वकार, कई बार वो मैं खबरें अखबार के संडे मैगजीन की ये रिपोर्ट आपके सामने रख चुका हूं, और दावत इस्लामी के कई रिसालों में वो शाया हो चुकी है। फैसलाबाद का एक बुजुर्ग, अकलौते बेटे का बाप, दिल में ख्वाहिश थी बेटा पढ़ जाए और बड़े से बड़े ओहदे पे फायज हो जाए। बेटे को पढ़ाना चाहा, आला स्कूल में दाखिल किया, आला कॉलेज में ले गया, आला यूनिवर्सिटी में ले गया, पाकिस्तान से उठाया, बरतानिया शिफ्ट किया, एमबीबीएस की डिग्री लेकर वापस पलटा। जो पीछे जमीन जायदाद बची थी उसको भी सेल किया। बेटे की तमन्ना थी आला शान हॉस्पिटल हो और वो मेरा जाती मलकियत हो। दुकानें बेच दी गई, घर बेच दिया गया, जो प्लाट था बेच दिया गया, कर्जा भी उठाया गया। अजीम शान हस्पताल तैयार हुआ। आज हस्पताल का इफ्तिताह था और बच्चे का वालिद, डॉक्टर साहब का वालिद ही फीता काटने के लिए घर से चला हस्पताल की तरफ आ रहा था। रास्ते में हार्ट अटैक होता है, रूह परवास कर जाती है, कोहराम मच जाता है, खुशियों के मौसम में मातम की सफ़ें बिछ जाती हैं। अहबाब जी वकार, चंद घंटों के बाद जनाजे का ऐलान होता है। बाप की मैयत सामने पड़ी है, पीछे अवाम नास का हुजूम है। जो आए थे जो है वो खुशी के माहौल को अटेंड करने के लिए वही गम की सफों में खड़े थे, मगर बच्चा ज़ारो कितार रोता जा रहा था, वो ढें मार मार के रोता जा रहा था। जब जनाजे में ताखीर हुई, यार दोस्त आए, कहा यार मेरा बाप भी चला गया, इसका भी चला गया, इतना भी क्या गम, जनाजा क्यों नहीं पढ़ लेता? नमाज़े जनाजा तो अदा कर ले, बाद में रोते रहना। उसकी चीख निकल गई। उसने कहा क्या समझ रहे हो कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा बाप दुनिया से चला गया? मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि जिस बाप ने सब कुछ बेच करके मुझे एमबीबीएस तक की डिग्री लेकर दी, मुझे इतना पढ़ाया, उस बदनसीब बाप ने मुझे नमाज़े जनाजा भी नहीं सिखाया। आज मेरा बाप सामने मरा पड़ा है और मैं उसकी नमाज़े जनाजा भी अदा नहीं कर सकता। क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह हमारे माशरे का रोना नहीं है कि हमारी औलादों को नमाज़े जनाजा तक नहीं आता, नमाज़े जनाजा की दुआ तक नहीं आती? मैंने एक जगह पे ये बात कही थी, बॉर्डर लाइन पे एक बाबा जी उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मौलवी साहब आप ये कह रहे हैं औलादों को नहीं आता, अब हमसे सुनकर देख लीजिए हमें भी नहीं आता। क्या ये दुखड़ा नहीं है? क्या ये उम्मत मुसलमान का रोना नहीं है? अहबाब जी वकार, खबरदार, मैंने ये कलेजे का दुख आपके सामने रखा है। वल्लाह, ये जो 1 मिनट बाकी है, मैं एक फिक्र आमेज जुमला आपको दे के जा रहा हूं। मैं मिंबर पे बैठा हूं, 4 साल आपसे वाबस्तगी है, कितनी मोहब्बत है आप लोगों की, मैं उसको अच्छे तरीके से भांपता हूं। कितना प्यार करते हैं आप, जफरवाल की धरती पे मुझे कितनी इज्जत अता की गई। अहबाब जी वकार मेरी औकात से कहीं ज्यादा है, मगर अहबाब जी वकार इल्म की दुनिया में, तहकीक की दुनिया में जो लोग समझते हैं वो तो नहीं, मगर चले थोड़ा मकाम जरूर है। वल्लाह मैं मिंबर पे बैठ के अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं
کہ مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوں کہ کہیں اولاد تباہ نہ ہو جائے، کہیں اولاد تباہ نہ ہو جائے۔ ابھی یہ بیٹا سامنے ہے، کتنی عمر ہوگی اس کی، مگر احباب ذی وقار ابھی سے دوستوں سے مشاورت چل رہی ہے، علماء سے مشاورت چل رہی ہے، بیٹوں کو کیسے پڑھانے، بیٹیوں کو کیسے پڑھانے، زمانے کے حالات سے ٹکر کیسے لینی ہے اور انہیں حضور کا عاشق کیسے بنانا ہے۔ میرے جیسا بندہ فکر مند ہے، میرے جیسا بندہ فکر مند ہے، میرے جیسا بندہ فکر مند ہے، تو احباب ذی وقار پھر مجھے کہنے دیجئے، آپ کو تو مجھ سے کہیں زیادہ فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو احباب ذی وقار یقیناً ہماری یہ متاع عزیز لٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل اور تشدق ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔